دیکھیے، ان معاذ رضی اللہ تعالی عنہ قال كنت ردف النبی صلی اللہ علیہ وسلم على حمار يقال له عفیر یا عفیر فقال یا معاذ هل تدری حق اللہ علی عباده وما حق العباد علی اللہ قلت اللہ ورسولہ اعلم قال فإن حق اللہ علی العباد ان يعبدوه ولا يشركوا به شيئا وحق العباد على الله ان لا يعذب من لا يشرك به شيئا فقلت يا رسول الله افلا ابشر به الناس قال لا تبشرهم فيتكلوا۔ روایت ہے حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ میں ایک دراز گوش پر حضور کے پیچھے اس طرح سوار تھا۔ دراز گوش کہتے ہیں وہ گدھے کو، تو حضور جس پر سواری پر سوار ہوتے تھے تو چونکہ اس سے بھی ایک عزت والا لفظ دینا چاہیے اور کوئی ایسا لفظ نہیں استعمال کرنا چاہیے جس سے اس کی جو ہے شان میں کمی نظر آئے۔ تو میں ایک دراز گوش پر حضور کے پیچھے اس طرح سوار تھا کہ میرے آپ کے درمیان پالان کی لکڑی کے سوا کچھ نہ تھا۔ حضور نے فرمایا، معاذ کیا جانتے ہو اللہ کا حق اپنے بندوں پر کیا ہے اور بندوں کا حق اللہ پر کیا ہے؟ دو چیزیں حضور کیا فرما رہے ہیں، معاذ کیا تمہیں معلوم ہے کہ اللہ کا حق اپنے بندوں پر کیا ہے اور بندوں کا حق اللہ پر کیا ہے؟ حضرت معاذ کہتے ہیں میں نے عرض کی اللہ اور اللہ کے رسول جانے۔ فرمایا اللہ کا حق بندوں پر تو یہ ہے کہ اسے پوجیں، عبادت کریں، کسی کو اس کا شریک نہ ٹھہرائیں، اور بندوں کا حق اللہ پر یہ ہے کہ جو اس کا شریک نہ ٹھہراتا ہو اسے عذاب نہ دے۔ بندوں کا حق اللہ پر اور اللہ کا حق بندوں پر۔ اللہ کا حق بندوں پر کیا ہے کہ اس کی عبادت کریں، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں۔ یہ تو لازم ہے، فرض ہے ہمارے اوپر کہ ہم اللہ کی عبادت کریں، اس کا کوئی شریک نہ ٹھہرائیں، اسی کی بندگی اطاعت کریں، یہ ہمارے اوپر لازم ہے۔ لیکن بندوں کا حق اللہ پر تو یہ اس پر لازم نہیں ہے، یہ تو اللہ نے اپنے ذمہ کرم پر لے لیا ہے اور اس پر کسی نے لازم نہیں کیا۔ اللہ نے ہمارے اوپر تو لازم کر دیا ہے کہ تم کو میری عبادت کرنی ہے، میرے سوا تم کو کسی کو خدا نہیں کہنا ہے، میری ہی کتاب الہی پڑھنا ہے، یہ سب چیزیں ہمارے اوپر لازم ہیں جو اللہ نے کیا۔ لیکن اللہ کا حق بندوں کا حق جو اللہ پر ہے تو وہ اللہ کے اپنے اوپر لازم کرنے سے ہے، نہ کہ کسی کے لازم کرنے سے۔ وہ اللہ اپنے ذمہ کرم پہ لیا ہے۔ اور بندوں کا حق اللہ پر یہ ہے کہ جو اس کا شریک نہ ٹھہراتا ہو اسے عذاب نہ دے۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ تو کیا میں لوگوں کو یہ بشارت نہ دے دوں؟ فرمایا یہ بشارت نہ دو ورنہ لوگ اس پر بھروسہ کر بیٹھیں گے۔ کیا کہا حضور، کیا کہہ رہے ہیں حضرت معاذ سے؟ حضرت معاذ کہہ رہے ہیں کیا میں اس بات کو لوگوں تک نہ پہنچا دوں، یہ خوشخبری نہ دے دوں؟ تو حضور فرما رہے ہیں بشارت من خوشخبری، یہ اتنی اچھی پیاری بات کہ نہ پہنچا دوں لوگوں کو؟ تو آقا فرما رہے ہیں یعنی کہ ایسی اس خوشخبری کو لوگوں تک نہ پہنچاؤ، اس کو رہنے دو ورنہ لوگ اسی پر بھروسہ کر لیں گے اور عمل نہیں کریں گے،
نماز نہیں پڑھیں گے، روزہ نہیں رکھیں گے، زکوٰۃ وغیرہ وغیرہ جتنے اعمال ہیں وہ نہیں کریں گے، اور اسی پر بھروسہ کر لیں گے کہ ہم تو اب مومن ہو گئے، اللہ پر ایمان لے آیا، اب کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا ہے، یعنی کوئی دوسرا خدا نہیں ماننا ہے، تو اس طرح سے ہمیں اب تو ہم جنت چل ہی جائیں گے، تو نماز و عبادت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ یہ بشارت نہ دو، ورنہ لوگ اسی بات پر بھروسہ کر لیں گے اور بیٹھ جائیں گے، اعمال نہیں کریں گے۔ لہٰذا آقا نے بشارت دینے سے منع فرمایا۔ لہٰذا پتہ چلتا ہے کہ اعمال بھی اپنی جگہ پر مسلم ہے، عمل کرنا بہت ضروری ہے، ایسا نہیں کہ بس ایمان لے آیا اور عمل نہ کیا۔ پالان کی لکڑی